Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa min alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ameen ya Rabbal Alameen. Thumma amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 اور اس کا حصہ نمبر سبجیکٹ نمبر 4 ہم نے شروع کر دیا تھا۔ آیت میں آیا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہم خوف کی کیفیت پر بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جنتیوں کی جو پرومیننٹ صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لفظ میں مینشن کیا ہے۔ وہ لوگ جو جنت کے ایلیجبل بنیں گے، دنیا میں ان کی کوالٹی نمبر 1 یہ ہوگی کہ ان میں ایموشن آف فیئر صحیح ڈائریکشن پر رہا۔ اور صحیح ڈائریکشن کیا تھی؟ آن اے پریکٹیکل نوٹ، اگر ہم بننا چاہتے ہیں اہل جنت والے تو ہمیں اپنے اندر کیسا خوف ڈیولپ کرنا ہے؟ آپ کو کل میں نے 3 سے 4 اینگل بتائے تھے کہ جس میں آپ کا اور میرا مین ویژن عباد الرحمن بننا ہوگا۔ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ایسے بننا چاہیں گے کہ وہ بیئر منیمم پر نہیں بلکہ احسان کے راستے پر زندگی گزارنا چاہیں گے۔ اللہ کا خوف ان کو احسان کے راستے پر آگے بڑھائے گا۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے اپنا تزکیہ کریں گے، جن کے لیے اپنی ذات سب سے امپورٹنٹ ہوگی کہ میں نے اپنی ذات میں سے برائیاں نکالنی ہیں، بجائے اس کے کہ صرف دوسروں کی برائیوں پر فوکس کرتے رہیں۔ جنت میں جانے والے لوگوں کی پہلی کوالٹی یہ کہ وہ خوف رکھیں گے، اس خوف کی مینیفیسٹیشن یہ کہ وہ عباد الرحمن کا ٹارگٹ اپنے لیے اچیو کریں گے۔ دوسرا آپشن یہ کہ وہ اپنی زندگی میں تزکیہ اپنا کریں گے، اپنی غلطیوں پر زیادہ فوکس کریں گے، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کریں گے اور محبت سے اصلاح کریں گے۔ تیسرا فیکٹر یہ کہ یہ اہل جنتی لوگ دنیا میں کسی سے نہیں ڈریں گے، صرف اللہ سے ڈریں گے۔ اس لیے ہم نے کل بات کی تھی دنیا کی محبت میں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دنیا کی محبت کا خوف ہوتا ہے جب دنیا کی محبت دنیا کے جانے کا خوف بڑھ جائے تو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ جو جنت والے ہیں ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ڈر کے۔ اور چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں جو دعویٰ کریں گے دنیا میں عباد الرحمن بننے کا، اپنے آپ کو صرف اللہ سے ڈرانے کا، ان کی زندگی میں امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی۔ جب جب ایمان لانے والوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا اللہ نے ان کو آزمایا، اللہ نے ان کو چیک کیا کہ یہ صرف ان کا وربل سٹیٹمنٹ ہے یا ایمان ان کے دل کے اندر پینیٹریٹ ہو چکا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ سورہ بقرہ میں ہمیشہ آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ نے کہا ہے ہم ضرور بالضرور یقیناً تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، انسان کی طاقت سے بڑھ کر نہیں اللہ آزماتا، لیکن اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو چیک ضرور کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر کوئی جملہ پڑھتا ہے کہ اللہ ایمان لانے والے کو آزماتا ہے تو اس کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تم میں طاقت ہوگی اتنا ہی تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو ایک چوتھا اینگل یہی تھا کہ ایمان والے کا، جنت میں جانے والے کا پرومیننٹ فیکٹر خوف صحیح ڈائریکشن میں ہوگا، اس کو یقین ہوگا کہ اس نے اس دنیا میں جنت کی پرائز پے کرنی ہے۔ جنت مہنگی جگہ ہے، ویلیویبل جگہ ہے، اور کوئی ویلیویبل جگہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کی پرائز پے کرنی ہوتی ہے۔ اور اس جنت کی پرائز یہ ہے کہ جب ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے، جب ہم عباد الرحمن بننے کی کوشش میں لگیں گے تو مشکل آئے گی،
لیکن تھوڑی سی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. اور جب مشکل آئے تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ مشکل میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. بالکل جیسے آپ بچے کو، جب بہت لوگ پیار محبت میں کبھی چھوٹے سے بچے کو اوپر اچھالتے ہیں، ہوا میں اچھالتے ہیں، اور جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو آپ دیکھیں بچہ جتنی دیر، کچھ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہوا میں ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک پینک ہوتا ہے، بٹ دا مومنٹ وہ واپس ہاتھوں میں آتا ہے مسکرانے لگ جاتا ہے. آپ کی میری زندگی میں مشکل بھی اتنی چھوٹی سی ہے، ہم پینک میں ضرور آتے ہیں جب مشکل آتی ہے، بٹ ہم اللہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اگر ہم مومن ہیں تو. بس یہ یقین کہ میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، ہاں مشکل آئے گی لیکن میں نے اپنے توکل کو نہیں چھوڑنا. جس کا خوف صحیح ڈائریکشن میں ہوگا وہ مشکل میں توکل میں کنورٹ ہو جائے گا، یقین میں کنورٹ ہو جائے گا، بہادری میں کنورٹ ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دیکھتا ہے کہ ان کا سارا کنسرن یہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں کہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے، کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. جن کی زندگی کا یہ لائف سٹائل ہوتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ان کو جنت دے گا. اور کیسی جنت دے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ڈویلٹی میں بات کی گئی ہے، تثنیہ آیا ہے. اللہ ان کو دو جنتیں دے گا. ان دو جنتوں کے لیے، جنتان کے لیے، آپ کو مختلف اسکالرس کی مختلف اوپینینز ملتی ہیں کہ یہاں پر دو جنت کا ذکر کیوں کیا گیا. ایک رائے یہ ہے، کہتے ہیں اسکالرس، کہ دو جنت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کانسٹنٹلی سورہ رحمان میں دو سپیشیز کا ذکر آ رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دو سپیشیز انسان اور جن کا کانسٹنٹ ذکر آ رہا ہے. تو جو جنتان کا لفظ آیا ہے یہ بتاتا ہے کہ تسنیہ جو لایا گیا ہے وہ دو سپیشیز کو الگ الگ ایڈریس کر کے لایا گیا. جیسے انسان اس دنیا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے گھر میں آپ بھی بیٹھی ہوں اپنے لاؤنج میں اور برابر کے صوفے پہ جن بھی بیٹھا ہو، ایسے ہی آپ جنت میں بھی نہیں چاہیں گی کہ آپ کی جنت میں آپ بھی ہوں اور سائڈ ٹیبل پہ آپ کے جو ہے وہ ایک جن بھی بیٹھا ہو. تو انسانوں کی جنت ایک اور ایک جنات کی جنت. ایک اسکالر کی رائے یہ ہے کہ جنتان تسنیہ یہاں پر دو سپیشیز کے لیے ان کی جنت کو الگ الگ ڈیفائن کر رہا ہے. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا تھا، دو سمندر جن کو اللہ نے اتنا کلوز کانٹیکٹ میں رکھا ہے کہ وہ اگر ملنا چاہیں، مرج ہونا چاہیں تو مرج ہو سکتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان. لیکن اللہ نے ان کے درمیان میں ایک بیریئر رکھا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان. جب اللہ نے بیریئر لگا دیا کوئی اس بیریئر کو نہیں توڑتا ہے. تو ایک اوپینین جنتان کی یہ ہے کہ تسنیہ لایا گیا ہے تاکہ بتایا جائے کہ جنات کی جنت الگ ہوگی، انسانوں کی جنت الگ ہوگی. ایک اور رائے یہ ہے جس کو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ یہاں پر جنتان دو جنت کیوں کہا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہر مومن تاکہ سمجھ جائے کہ جنت میں جانے کے دو راستے ہیں. جنتان تسنیہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے جو اللہ کے راستے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو دو جنتیں ملیں گی، اور وہ دو جنتیں دو راستوں سے ملیں گی. تو ان اسکالرز کی جنہوں نے یہ اوپینین دیا ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کا خوف یہ لوگ ایسے دنیا میں رکھتے تھے کہ یہ نیکی کرنے والے ہوتے تھے. دس از کوالٹی نمبر 1، راستہ نمبر 1، نیکی کرنے والے. دوسری کوالٹی یہ تھی جہاں نیکی کرنے والے تھے وہاں گناہوں کو چھوڑنے والے بھی تھے. کیا ہر نیکی کرنے والا گناہ چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا. کیا ہر گناہ نہ کرنے والا ضروری ہے کہ نیکیاں بھی کرتا ہو؟ نہیں. دیز آر ٹو ڈفرینٹ سینیریوز. دیکھیں، پہلا سینیریو، بعض لوگ نیکیاں اڈاپٹ کرنے میں جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں. نیکی اڈاپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں کہ آپ فجر کے بعد اشراق پڑھیے، میں آپ سے کہوں کہ آپ فجر سے پہلے تہجد پڑھیے، اور میں آپ کو تہجد کے انسینٹیو میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری دعا کی قبولیت کے لیے مختلف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو انسینٹیو مل جائے گا. آپ کو یہ بتایا جائے کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، جب آپ اچھی طرح سے ریلیشن شپس اپنے نبھاتے ہیں تو آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. انسانی ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ انسان پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اپنے رشتوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو نیکی اڈاپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. ایک سینیریو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں میں تو آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن سائملٹینیسلی زندگی سے گناہ نہیں چھوڑتے. ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری طرف غیبت بھی کرتے ہیں. کامن اگزامپل.
ایک طرف جو ہے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ مس ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ڈس ریسپیکٹفل بھی ہوتا ہے۔ صدقہ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنا، ڈس ریسپیکٹفل ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ مینشن کیا ہے کہ اگر احسان سے بڑھ کر کچھ بھی کیا ماں باپ کے ساتھ then there is a problem for you۔ تو نیکی تو ہو رہی ہے، صدقہ ہو رہا ہے خوب، لیکن ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ دین کو فیسیلیٹیٹ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، دین کو بہت ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں، سائملٹینیسلی کاروبار ربا بیسڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سینیریو ہے، بہت سے انسان ایسے رہے، بہت سے مسلمان ایسے رہے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے دوڑا لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے اندر سے یہ چیز تو دیکھتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتی، لیکن وہ نیکیوں کو اڈاپٹ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، بس ایک نارمل سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کا جو فیئر فیکٹر ہے وہ کمپریہنسو نہیں ہے۔ اللہ نے جس جنتی کو مینشن کیا ہے، جو اللہ کا اصل خوف رکھتا تھا زندگی میں اور یہ اس کا لائف سٹائل تھا، اور پھر اللہ نے اس کو روز محشر کے بعد جو ہے وہ جنت دی، اس کا اصول یہ تھا کہ اس کا خوف کمپریہنسو تھا۔ جب وہ نیکی کا انسینٹیو سنتا تھا تو نیکی کو اڈاپٹ کرتا تھا، جب وہ جان جاتا تھا کہ شریعت میں کوئی چیز جو ہے وہ گناہ ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو ایسے شخص کے لیے بعض مفسرین نے کہا ہے جنتان آیا ہے، ایک جنت ملے گی اللہ کے بتائے ہوئے اوامر پر عمل کرنے سے، نیکیوں کو زندگی میں کانسٹنٹلی بڑھاتے رہنے سے، اور ایک جنت ملے گی منکرات کو زندگی سے نکال دینے سے۔ جو معاملات فاربڈن تھے ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اس طرف دوبارہ رخ نہیں کیا۔ تو ایک اس کا اوپینین یہ بنتا ہے جنتان، ہر جنتی کو دو جنتیں دی جائیں گی، ایک جنت اس بات پر کہ انہوں نے گناہ چھوڑے، اور ایک جنت اس بات پر کہ انہوں نے نیکیاں اڈاپٹ کی۔ اور آپ کو فیکٹ یہی نظر آتا ہے کہ آؤٹ آف فیئر اور لو آپ کو یہ بین الخوف والرجا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، مومن خوف اور امید، خوف اور محبت کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ آپ کو اس انٹرپریٹیشن میں جنتان کی یہ بہترین طرح سے نظر آتا ہے کہ انسان محبت میں نیکیاں اڈاپٹ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں نیکیاں اڈاپٹ کرتا ہے، اور اللہ کی صفت عدل کے خوف سے گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی سے گناہ دور ہو سکتے ہیں تو اس کا طریقہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی صفت عدل یاد رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے، اب تو سورہ رحمان پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کو یاد رہے گا کہ جب اللہ عدل کا معاملہ کرے گا تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ جس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا انجام جہنم ہے، صرف جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں جا سکے گا۔ تیسری رائے مفسرون کی جنتان کے بارے میں یہ ہے، آپ کو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، ایک رائے اسکالرز کی پیچھے بھی تسنیہ کے لیے آئی تھی کہ عربی زبان میں ڈیول جو آتا ہے، جو ڈیوالٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، جو تسنیہ لایا جاتا ہے، وہ کبھی کبھی صرف نمبر 2 کا نمبر مینشن کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایمفسس کے لیے ہوتا ہے۔ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح آپ کو قرآن میں، وہاں آپ کو میں نے آیت کا ریفرنس دیا تھا وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ، ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو، لٹرل مطلب نہیں تھا، مطلب تھا ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ تو عربی زبان میں، کلاسیکل عربک میں تسنیہ استعمال ہوتا تھا ایمفسس کے لیے، اسی لیے اسکالرز کی رائے یہ بھی ہے، جو رائے نمبر 3 ہے، کہ یہاں پر جنتان بھی ایمفسس کے لیے آیا ہے۔ جیسے سورہ سبا میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي سَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان، جو قوم سبا ہے یا جو کوئن آف شیبا ہے اس کے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے نشانیاں اللہ نے دی تھی، جنتان، یہاں مراد 2 باغ نہیں ہیں کہ ایک باغ رائٹ اور ایک باغ لیفٹ، بلکہ یہاں پر تمام اسکالرز یہ بات جانتے ہیں، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہنڈریڈز آف ہنڈریڈ باغات تھے۔ تو سورہ سبا کی اس آیت کے اندر جنتان جو ڈیول آیا ہے وہ لٹرل نہیں آیا، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں وہ وہاں پر ایمفسس کے لیے آیا ہے۔ بالکل اسی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو ابھی جنتان کے بارے میں سورہ رحمان کی آیت کے لیے 3rd رائے لکھوائی ہے، ایک سیٹ آف اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ابنڈنس کی بات ہے،
ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے، ہر اللہ کا خوف رکھنے والے کے لیے اللہ بہت سی جنتیں دے گا۔